کیا آپ جانتے ہیں کہ نوید نے ڈاکوؤں سے کیسے مقابلہ کیا؟ اور کیا آپ نے نوید کی بہادری کا قصہ سنا ہے؟ تو چلیے آئیے آج آپ کو ایک بہادری کا قصہ سناتے ہیں۔ نوید 14 جماعتیں پاس کر کے سند لے چکا تھا، لیکن اسے اب تک اپنے معیار کی ملازمت نہ مل سکی۔ وہ اپنے والدین، 3 بہن بھائیوں اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کسی ادارے میں معمولی نوکری کرتے تھے، جس سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اخبار میں اعلان کردہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہینے کی تربیت کے بعد وہ ایک نجی بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وہ جاسوسی ناولز پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، اس لیے وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا اور چوکس رہتا۔ وہ صبح چہل قدمی کرتا اور رات کو جم بھی جاتا تھا۔ بینک میں آنے جانے والے جو لوگ اسے مشکوک لگتے ان پر نظر رکھتا۔ اسی طرح محنت اور دل لگا کر کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران دوسرا سیکیورٹی گارڈ چھٹیوں پر گاؤں چلا گیا اور نئے سیکیورٹی گارڈ نے عزیز نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایک دن ایک لمبے قد اور بڑی عمر کے ایک صاحب آئے۔ انہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، مگر ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکا۔ جب 3-4 دن وہ مسلسل آتے رہے اور ان کا کام نہ بنا تو نوید سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھا، انکل ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا؟ آپ کہیں تو میں مینیجر سے بات کروں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں بینک کے سب لوگ اسے اچھی طرح جاننے لگے تھے۔ تم اگر میرا یہ کام کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ نوید کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نوید نے رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ چھٹی کے وقت جب اس نے مینیجر صاحب سے بات کی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگے، وہ عجیب آدمی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے، بس کسی نہ کسی بہانے ہر ایک کے کمرے میں گھس جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔ اگر اسے اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری کاغذات ساتھ لے کر آنے چاہیے۔ اب اگر اس نے بدتمیزی کی تو اس کا بینک میں داخلہ بند کر دوں گا۔ نوید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر اسے تجسس ہوا۔ دوسرے دن وہ بینک کے اندر کسی ضروری کام سے گیا۔ واپس آیا تو گارڈ عزیز کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نوید کو محسوس ہوا کہ اس نے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلا گیا تھا۔ رات کو نوید سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح عزیز غیر حاضر تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ آج نوید کی چھٹی حص اسے کسی خطرے سے ہوشیار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا ہوا چوکس ہو کر ہوشیاری کے ساتھ آنے جانے والے کو دیکھنے لگا۔ رات کو گھر جانے سے پہلے وہ کچھ جگہوں پر گیا، پھر اس نے موبائل فون پر ضروری پیغامات بھیجے۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے دن وہ سب سے پہلے بینک مینیجر کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ آفس سے نکلا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گرمی زوروں پر تھی۔ سہ پیر کے بعد 4 آدمی کار میں سوار بینک کے مرکزی دروازے پر اترے۔ ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے اور آنکھوں پر سیاہ چشمے لگا رکھے تھے۔ سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ 2 ڈاکو اندر چلے گئے اور ایک نے پھرتی سے نوید کی پیٹھ پر پستول رکھ دی اور کہنے لگا، چلو اندر۔ ایک باہر کھڑا رہ گیا۔ سامنے ہی ایک شربت والا ریڑھی کے پاس موجود تھا۔ اندر جاتے ہوئے نوید یکدم لڑکھڑایا اور گملے میں سے ایک پھول توڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ڈاکو نوید کو اندر لے گیا تھا۔ بینک میں موجود 2 ڈاکو لوگوں پر پستولیں تانے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک کیشیئر کے پاس کھڑا تمام رقم تھیلے میں ڈلوا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھیلا ہاتھ میں لیے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے پولیس کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے جب ان کے چہروں سے ماسک، چشمے اور رومال ہٹائے تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک گارڈ عزیز اور دوسرا وہی لمبا تڑنگا شخص تھا جو بوڑھا بن کر روزانہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے آتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر بینک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے۔ انسپکٹر صاحب نے نوید کو بلایا اور کہنے لگے، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر تم ہوشیاری اور چلاکی نہ دکھاتے تو آج یہ ڈاکو بینک لوٹ کر چلے جاتے۔ کاش کہ ہر کوئی تمہاری طرح بہادر بن جائے۔ تمہارا شکریہ برخوردار۔ جناب، میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ گریجویٹ ہوں، مگر بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہو کر گارڈ کی نوکری پر لگ گیا اور آج اپنی جاسوسی فطرت اور بے چین طبیعت کی وجہ سے ان مجرموں کو گرفتار کروا دیا۔ گارڈ عزیز اور اس آدمی پر مجھے شک تو پہلے ہی تھا جو نکلی بال اور داڑھی لگا کر بینک آ رہا تھا، اس لیے میں نے بینک کے سامنے موجود شربت والے سے کہہ دیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم مجھے گملے میں سے پھول توڑتے یا دروازے پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو مدد کے لیے پولیس کو فون کر دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ یہاں پر وقت پر پہنچ گئے، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب نے پوچھا، اگر پولیس بر وقت نہ آتی تو ڈاکوؤں کے پاس جو نوٹ
تھے وہ جعلی تھے۔ میں نے پہلے ہی اس بارے میں مینیجر صاحب سے بات کر لی تھی اور بازار سے نقلی نوٹ خرید کر انہیں دے دیے تھے، نوید نے مینیجر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے دن اخبار میں نوید کی بہادری اور شدت والے کے تعاون کے چرچے ہو رہے تھے اور پولیس کے محکمے نے نوید کو نوکری دینے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔